جن کی زمین میں کوئی مثال نہیں ملتی، ان میں سے کوئی میرے چچا عباس جیسا تھا، کوئی میرے بھائی علی اکبر جیسا تھا۔ اب ماحول کیونکہ مصاحب کا بن گیا، تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس بھئی میں یقین مانے جیسا پڑھنا چاہ رہا تھا ویسا نہیں پڑھ پایا، جو مطالب ذہن میں تھے وہ بھی نہیں پیش کر پایا، لیکن آئیں ذرا کوشش کروں گا مصاحب پڑھ دوں۔ جب ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کے غم میں دیکھا نا مولا سجاد کو روکا، تو منہال نے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں منہال، تم بھی صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، کوفے و شام کے بازار اور دربار نہیں بھلا سکتا، جہاں علی کی بیٹیاں کھڑی تھیں اور ملعون اشارہ کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون؟ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آج 13 محرم ہے، جب سید الشہداء کربلا تشریف لائے تھے تو آپ نے آنے کے بعد سوال کیا۔ بڑے بڑے علماء نے اپنے مقاتل میں لکھا یہ جملہ، بہت سے مقاتل میں ہے، اور علامہ طالب جوہری کی بھی جو مقتل ہے اس میں موجود ہے۔ آپ نے کہا یہ زمین کن کی ہے ذرا بلاؤ۔ کہ مولا بنی اسد کی زمین ہے، ہم نے بلایا آ رہا ہے۔ کہا بنی اسد زمین کی قیمت کیا؟ کہ فرزند رسول اگر آپ کہیں تو آپ ویسے ہی رکھ لیجیے۔ کہ نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے زمین کی قیمت بتاؤ۔ کہ زمین کی قیمت ہے 20,000 درہم۔ مولا نے فرمایا عباس میری طرف سے انہیں 60,000 دے دو۔ کہ مولا جب قیمت ہی 20,000 ہے آپ 60,000 کیوں دے رہے ہیں؟ کہ رکھ لو۔ قیمت 3 گنا دی۔ کہ زمین بھی تمہیں واپس ہبہ کر رہا۔ کہ جب آپ نے قیمت دے دی تو زمین واپس کیوں کی؟ کہا صرف 3 کام کر دینا، ہمارے لاشیں جب دھوپ میں پڑے ہوں گے تم ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ مولا آپ نواسہ رسول ہیں، ایسی وصیت کیوں کر رہا ہے؟ کیسے ممکن ہے آپ کا لاشہ پڑا رہے؟ کہ نہیں، میرا لاشہ 3 دن بے گور و کفن پڑا رہے گا۔ اے بنی اسد ہمارے لاشیں دفنا دینا، کہیں علی اکبر کا لاشہ دھوپ میں نہ رہ جائے۔ اجرکم اللہ۔ یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں، پروردگار آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بنی اسد میرا دوسرا کام، اگر میرا کوئی زائر آئے زیارت کا پوچھے تو میری قبر کا نشان بتا دینا۔ بھئی ابھی زری نہیں لگائی تھی، ابھی گنبد نہیں بنا، قبروں کے نشان کتنے خلفاء نے مٹائے، کتنے بادشاہوں نے قبر کے نشان مٹائے۔ کہے بنی اسد اگر کوئی زیارت کرنے آئے تو بتا دینا یہاں حسین کی قبر ہے، یہاں علی اکبر ہیں، وہاں عباس ہیں، کہ سب کو بتا دینا۔ کہ ٹھیک ہے مولا۔ مولا تیسرا کام، کہ اگر میرا کوئی زائر غریب ہو تو اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا۔ کیا وصیت کی؟ 3 دن کھانا کھلانا، شاید کوئی 3 دن بھوکا پیاسا رہا ہو، اسی لیے مولا نے فرمایا میرا زائر 3 دن مہمان رہے۔ کہا بنی اسد کے مردوں اگر ہو سکے تو جاؤ اپنی مستورات کو بلا لاؤ، عورتوں کو بلا لاؤ، کہو کہ زہرا کے لال نے بلایا ہے، ان سب سے کہنا ذرا پردہ کریں آ جائیں۔ ساری بیویوں نے برقع لیے۔ کہ مولا آپ نے بلایا؟ کہ بیویوں جانتی ہوں میں کون ہوں؟ کہا آپ فاطمہ کے لال۔ کہا بیویوں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے دفنا نہ سکیں، تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ہماری قبروں پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ مولا نے خواتین کو بھی وصیت کی۔ پھر ایک مرتبہ کہا او بیویوں ذرا اپنے بچوں کو بھیجو۔ ایک مرتبہ بچے جمع ہو گئے۔ کہ بچوں میں سکینہ کا بابا، میں علی اصغر کا بابا، بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنا ہے تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا،
اور ایک ایک مٹھی خاک ڈال کے چلے جا رہا ہے۔ میرے انصار کے، اصحاب کے، میرے اہل بیت کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے۔ کتنی تاکید کی مولا نے، لیکن پھر بھی مولا کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ تیسرے دن جب بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے گئی نا، تو ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مسلمانوں نے میرا بیٹا نہیں دفنایا۔ رقم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک روایت یہاں پیش کر دوں فضیلت زداری میں۔ عزیزان گرامی، میں نے متعدد مرتبہ یہ روایت دیکھی ہے، اس سال بھی دوبارہ دیکھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی میرے جد حسین کے مصائب پہ روئے اور آنسو چہرے پہ بہنے لگے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس بھئی رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ زیادہ روئیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، جب گریہ کرتی تھی نا تو شمر تازیانے مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں۔ بس بھئی یہ بیویاں، آپ نے دنیا کا اصول دیکھا، جب رہائی ملتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اسیران نے کربلا کو رہائی ملی تو بیویاں بلند آواز سے رو رہی تھیں۔ جب کسی نے پوچھا نا یہ کیوں رو رہی ہیں، کہا 2 وجہ سے، زندان میں رونے کی اجازت نہیں تھی، اب یہ جی بھر کے رو رہی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے ایک بچی زندان میں رہ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی چلیے گا میرے ساتھ ذرا کربلا۔ 13 محرم کا جب دن نکلا تو سارے کے سارے بنی اسد کی خواتین واپس گئیں۔ کہا بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نواسہ رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، کیوں نہیں دفناتے؟ کہا ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا ہے، وہ ملعون کہہ کے گیا خبردار کوئی حسین کا لاشا نہ دفنائے۔ تو ایک مرتبہ خواتین نے کہا اے بنی اسد کے مردو، اگر تم نہیں دفناتے تو ہمیں اجازت دو، ہم قبریں تیار کریں، ہم جا کے لاشیں دفنا دیں۔ تو ایک مرتبہ مردوں نے کہا نہیں رک جاؤ ہم جائیں گے۔ اب جب آئے نا بنی اسد کے مرد تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کسی بھی لاشے کا سر نہیں، وہ پہچان نہیں سکے کون سا لاشا باپ کا ہے کون سا بیٹے کا۔ متحیر و پریشان کھڑے کیسے دفنائیں؟ اگر دیکھ سکے تو ادھر دیکھیے گا، نہیں تو ذرا کربلا چلیے گا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے۔ تو جانتے کیا کیا بنی اسد نے؟ پریشان کھڑے تھے کیا کریں، اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا، اس نے سواری روکی، سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا وہ قیدی، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئیں۔ ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا قیدی آپ کون ہیں؟ کہ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے، تم دفنانے کی تیاری کرو۔ انہوں نے قبریں تیار کی۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا یہ جو سامنے لاشا پڑا ہے نا یہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم انہیں الگ سے دفنا دیں؟ کہاں اجازت ہے، بس میں جانتا ہوں بڑی زحمت میں بیٹھے ہیں، سنیں گے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کے پاس کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا لا، کہ قیدی یہ لاشا ملا۔ مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا، انہیں میرے بابا کے پاس دفنانا، میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا۔ مولا نے فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے گا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس کے دونوں بازو بھی قلم ہو گئے اور لاشے پہ اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ جب ہم اٹھانا چاہتے ہیں نا تو جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑا زخمی لاشا۔ مولا کے آنسو بہنے لگے کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا۔
وہ لاشا وہیں دفنا دو. بس پہ میں نے تمام کر دیا. اتنے میں مولا سجاد نے فرمایا او بنی اسد کے مردو، امام کو صرف امام دفنا سکتے، مجھے ایک چٹائی لا دو. قیدی چٹائی کیوں چاہیے؟ کہ میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گا. جب لاشا پامال ہو جائے نا تو پھر آزاد جمع کرنے پڑتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب کوئی رونے میں بخل نہ کرے. مولا سجاد نے ایک چٹائی بچھائی، لاشا رکھا، پھر کچھ میدان کربلا سے جمع کیا. جب سب اعضاء کو جمع کر لیا تو اب مدینہ کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے فرمایا یا جدہ، اے میرے نانا، یا رسول اللہ، ذرا آئیے میری مدد کیجئے اپنے نواسے کو دفنانے میں. پھر ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا امیر المؤمنین، اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے. بس میں جملہ پیش کر رہا ہوں. شیخ کرامت علی مرحوم فرماتے تھے کہ جب چٹائی کے تینوں طرف تین ہستیاں آئیں نا تو کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کا رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھ رکھے. جب لاشا اٹھایا نا مولا سجاد قبر میں اترے اور ایک مرتبہ کہا لائیے مجھے لاشا دے دیجئے. جب لاشا لینے لگے تو ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی بی بی قبر میں پاس کھڑی ہے. وہ رو رو کے فرماتی ہے سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میرے بزرگ کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ جملے تو ہرا دیں. کیا کہا ہے کہ ماں نے کہا سجاد ذرا لاشا آرام سے لینا. آپ نے بھی یہاں دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں لاشا آرام سے لینا، قبر میں گر نہ جائے، اور اگر کوئی زخموں سے چور چور ہو، ماں موجود ہو. شریعت محمدی میں الفاظ ہیں کہ ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے لاشا چھپا کے دفناؤ. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کیونکہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو پھر بھلا نہیں پاتے. ہائے مولا حسین، آپ نے علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھوں سے دفنایا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک جملہ پیش کر دوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. یہ جملہ ہمارے تمام بزرگ علماء پڑھتے ہیں، میں بہت کم پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا. اس سال میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے اپنے مصائب میں یہ جملہ نہیں پڑھا. بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے. جب ان ملعونوں نے، لشکر یزید نے سارے لاشیں زمین پہ بچھا دی ہے نا، تو ایک مرتبہ شمر نے کہا گھوڑے دوڑا دو. ایک آدمی آگے بڑھا، کہا کہ نہیں یہ لاشا ہمارے قبیلے سے ہے، ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. وہ اٹھا کے لے گئے. پھر اس نے کہا لاشیں پامال کرو. کچھ اور لوگ آئے، کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے. حضرت ہر کا لاشا اٹھا لیا. خدا کی قسم تمام مقاتل میں سارے لاشیں اٹھا لیے گئے، یہاں تک کہ مولا عباس کا لاشا پامال نہیں ہوا. بس ایک مولا حسین کا لاشا تھا، یا اون و محمد کے لاشے جنہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. سنیں گے آخری جملے. ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے قبر مطہر کو بند کیا. مولا کے پاس اوزار تو تھے نہیں. مولا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر سید الشہداء علیہ السلام پہ جملہ لکھا، ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا وعطشانا. یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ بنی اسد نے آوازی، قیدی آپ آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی خاموشی سے رہے ہیں، کیا ہم اتنا نہیں پوچھ سکتے آپ ہیں کون؟ کہا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں.
پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں دوبارہ قید خانے جا رہا ہوں، معجزے سے آیا تھا۔ آئیں ذرا ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کروں، مجھے معاف کر دیجئے گا، یہاں پہ اولاد والے بیٹھے ہیں، یہ تو وہ قبر ہے مولا سجاد نے بنی اسد کی مدد سے بنائی۔ ایک قبر مولا نے زندان میں بنائی، اور جب لاشا اٹھایا تو ہاتھوں میں زنجیریں تھی، چھوٹا سا لاشا، مولا نے قبر بنانے کے بعد آواز دی، 72 کے عزادار بابا، اپنی بیٹی کا لاشا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا کے، بس بھئی میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، سب ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ اللہ کبھی بھی حسین ابن علی کے واسطے کو رد نہیں کرتا۔ آئیں ذرا مل کے واسطہ لے چلیں، پروردگارا تجھے اس مظلوم کا واسطہ جن کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام و میرے دادا حسین پہ جن کا کفن خاک کربلا بنے۔ پروردگارہ تجھے حسین ابن علی کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بانی مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مومنین نے التماس سے دعا کی، ابھی بھی مومن اشارہ کر رہے ہیں، ایک سوال کروں، بہت سے مومنین مریض ہیں، انہوں نے بھی التماس سے دعا کی، میرا ایک سوال ہے، کیا کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرا دیا جاتا ہے؟ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما، جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ایک آخری دعا کر رہا ہوں، پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سے خراب ہیں، خود پاکستان کے حالات خراب ہیں، پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، اور دنیا کی جتنے بھی مومن و مومنات کی کوئی بھی پریشانی ہے اسے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔